مجھے کام سے لوٹتے ہوئے حسب معمول آج بھی دیر ہو گئی تھی۔ تیزی سے قدم اٹھاتی میں گھر کی طرف چلتی جا رہی تھی، مگر میرے دل میں خوف تھا۔ حویلی اور میرے گھر کے بیچ ایک گھنا آسیب زدہ جنگل پڑتا تھا، جس کے بارے میں گاؤں میں خوفناک قصے تھے ہر وقت جو میرے ذہن پر سوار رہتے۔ دن کے وقتوں میں بلا خوف و خطر یہ راستہ طے کر لیا کرتی، مگر رات کی تاریکی میں اس گھنے جنگل کو پار کرنا میرے لیے گویا موت کا پروانہ لینے کے مترادف تھا۔ ہر قدم پر میں اللہ کا نام لیتی، خود کو ہمت دیتی۔ جتنا آگے بڑھنا چاہتی تھی میرے قدم اتنا ہی پیچھے کو ہٹنے لگتے، ایسے جیسے کوئی انجانی طاقت مجھے روک رہی ہو۔ میں اگر حویلی کے مالکوں سے جلد چھٹی کی درخواست کرتی تو وہ مجھے جھڑک دیتے اور طعنہ دیتے کہ لڑکی تم کام چور ہو اور بہانہ بنا کر گھر جانا چاہتی ہو، حالانکہ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ جنگل کا راستہ کتنا خطرناک ہے۔ پھر بھی وہ مجھے مغرب سے پہلے چھٹی دینے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ میں اپنا سارا کام بڑی تیزی سے نپٹاتی، مگر مجھے ہمیشہ چھٹی سورج غروب ہونے کے بعد ہی ملتی۔ اکثر میں مالکن کو یاد دلاتی کہ میں اکیلی لڑکی ہوں اور مغرب کے وقت جنگل سے گزرنا کسی صورت بھی محفوظ نہیں۔ میں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر آپ لوگوں نے یہی معمول رکھا تو کسی دن میری ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گی، پھر آپ لوگ سکون سے رہنا۔ مگر میری یہ باتیں سن کر بھی اس عورت پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ میرا منہ دیکھتی تھی۔ خیر ایک شام مجھے حویلی میں کام کرتے کچھ زیادہ ہی تاخیر ہو گئی۔ میں بے وقت گھر کے لیے نکلی۔ حویلی کا آدھا راستہ تو آسانی سے کٹ گیا، مگر جوں ہی جنگل کا سنسان راستہ شروع ہوا میری دھڑکنیں تیز ہو گئی اور سانس پھولنے لگی تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں جنگل کے بڑے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا لیا اور اپنی بد نصیبی کو کوسنے لگی۔ اسی لمحے میرے ارد گرد ایک تیز روشنی کا ہالہ منڈلانے لگا۔ میں خوف کے باعث سر اوپر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے سر اٹھایا تو کوئی اندیکھا وجود ایک پل میں میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ شدید خوف کی وجہ سے میں کانپ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے آہستہ آہستہ ہمت جمع کی اور سر اوپر اٹھایا۔ وہاں میرے ارد گرد تیز روشنی بکھیرتا ایک جگنو تیزی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اپنے اتنا قریب اس ننھے روشن ساتھی کو دیکھ کر میں خوش بھی ہو گئی، کیونکہ مجھے جگنو ہمیشہ سے کافی پسند تھے۔ میں نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ سیدھا میری ہتھیلی پر آ بیٹھا۔ میں نے مٹھی بند کر لی، مگر روشنی اتنی تیز تھی کہ مٹھی سے باہر بھی پھیل رہی تھی۔ مجھے وہ بے حد بھلا لگا۔ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اے خدا کی خوبصورت مخلوق، کیا تم مجھے اس بھیانک جنگل کا راستہ پار کروا سکتے ہو؟ میرے یہ الفاظ ادا کرتے ہی جگنو کی روشنی میں شدت آ گئی۔ میں تو دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی جگنو کی اتنی چمک نہ دیکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا کی روشنی اسی میں سمٹ آئی ہو اور وہ مجھے راستہ دکھانے کو تیار ہو۔ جب میں نے خوف کے مارے اپنی مٹھی کھولی تو جگنو میرے چہرے کے سامنے ہوا میں ٹھہر گیا اور مجھے لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو بس میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ۔ میں اپنا سارا ہوش و حواس کھو کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جگنو کا ساتھ پا کر میں بالکل خوف زدہ نہ تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے ساتھ ایک بہت بھاری طاقت چل رہی ہے جو میرا ساتھ دیتے ہوئے مجھے جنگل پار کروا رہی ہو۔ میں خود کو جگنو کے ساتھ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جگنو نے اپنی روشنی سے مجھے جنگل کا راستہ دکھایا اور مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی جب سہارا بن جاتا ہے تو ہر طرح کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ میں نے جنگل پار کیا تو نظریں اٹھا کر دیکھا، جگنو سامنے تھا ہی نہیں۔ میں گھبرا گئی۔ خیر پھر باقی کا راستہ میں نے سکون سے طے کیا۔ سارے راستے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر ایک ننھا سا جگنو میری کہی گئی بات کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میں گھر تک پہنچ گئی۔ اب مجھے عادت ہو گئی تھی، اگر میں حویلی میں دیر سے فارغ ہوتی تو مجھے تسلی ہوتی کہ مجھے اکیلے گھر نہیں جانا پڑے گا، میرے ساتھ جگنو ہوگا۔ پھر ایک دن اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ مجھ سے بات کرنے لگا اور جگنو کی آواز سن کر میرے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ میرا نام زویا ہے، میں ایک قصبے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ابا زمیندار تھے جو کہ ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ ابا کے گزرنے کے فوراً بعد اماں نے عدت بھی پوری نہ کی اور ایک عیاش آدمی جو کہ اماں کا کزن تھا اس سے نکاح کر لیا۔ میرے سوتیلے باپ کی نظر ٹھیک نہ تھی، وہ ہر وقت مجھے عجیب نظر سے دیکھتا۔ میں خوبصورت تھی، موٹی گول آنکھیں اور لمبے بال میری خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کرتے۔
مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ میں چھٹی جماعت میں تھی جب میرے سوتیلے باپ نے میری کتابوں کو جلا کر راکھ بنا دیا اور میری ماں کو میرے خلاف اس قدر بھڑکا دیا کہ میری ماں بھی میرے سوتیلے باپ کی باتوں میں آ کر مجھ سے جھگڑنے لگی تھی۔ میرا اسکول جانا اس نے بالکل بند کر دیا تھا۔ میرے سوتیلے باپ نے کوئی ذمہ داری پوری نہ کرتے ہوئے میری تمام آزادی مجھ سے چھین لی۔ اماں کو نہ جانے ایسے جلاد انسان میں کیا پسند آیا۔ اماں نے اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی تباہ کر دی۔ مجھے اپنی ماں کے حالات کو سنبھالتے ہوئے نفرت ہونے لگی۔ جی چاہتا کہ ایسی ماں کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، کیونکہ اس نے میرے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ سوتیلے باپ کی گندی نگاہ مجھ پر تھی۔ وہ ہر بہانے سے مجھے چھیڑا کرتا، مگر جب بھی ماں کو شکایت لگاتی تو میرا سوتیلا باپ معصومیت کا جھولا اوڑے اماں کو بھڑکا دیا کرتا اور اماں پہلے سے زیادہ سختی مجھ پر کرنے لگتی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے کہنے پر میری پڑھائی بھی چھڑوا دی تھی۔ میرا سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا بھی بند کر دیا۔ میں ہر وقت کونے خدروں میں بیٹھی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی اور اپنی ماں کا اپنے ساتھ رویہ دیکھ کر اس وقت کو پچھتاتی جب میں نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر ماں کے پاس آنا بہتر سمجھا۔ جی چاہتا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے ابا کے گھر جا کر رہنے لگوں۔ اسی گاؤں میں میرے ابا کا اپنا گھر بھی تھا جو کہ میرے نام پر تھا۔ میری ماں وہ گھر چھوڑ کر اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ آ کر رہنے لگی۔ مجھے تو یہ شخص ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں اس کا گلا دبا دیتی، مگر میرا اس پر کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ میری سگی ماں ہی میری بات سننے کو تیار نہ تھی۔ میں اپنی اماں کے اس ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی۔ میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی تھی۔ گھر کے کاغذات ابا نے بینک میں رکھوائے ہوئے تھے جن کے بارے میں صرف میں جانتی تھی۔ ابا ہمیشہ سے مجھے ایک بات سمجھایا کرتے کہ میری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر اپنے عاشق کے پاس چلی جائے گی اور تم اس دنیا میں تنہا رہ جاؤ گی بیٹا۔ اسی لیے تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے یہ گھر میں نے تمہارے نام لگا دیا ہے اور اس کے کاغذات تمہارے نام پر بینک میں جمع کروا دیے ہیں۔ میں چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی، مگر ابا میری سمجھداری کو دیکھتے ہوئے مجھ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتے۔ میں بھی ابا کی ہر بات کو غور سے سنتی اور ممکن کوشش کرتی کہ میں ابا کی کہی گئی ہر بات پر عمل کروں۔ اماں تب بھی مجھ سے بہت چڑا کرتی اور ہمیشہ کہا کرتی کہ بیٹیاں ماں کی سگی ہوتی ہیں، مگر تم تو پتہ نہیں کیسی بیٹی ہو جو صرف اپنے باپ کی سگی ہو۔ ماں تو تمہیں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ میں تب بھی اماں سے کہتی تھی کہ میں ہمیشہ چاہوں گی آپ اور ابا ایک ساتھ زندگی گزاریں۔ اپنا ماضی بھول کر آپ میرے باپ کو دل سے قبول کر لیں تاکہ آپ دونوں کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔ میں آپ دونوں کی اولاد ہوں اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرے پاس آپ یا ابا نہ ہوں۔ میں تو آپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اماں یہ میری باتیں سنتی تو کبھی رو پڑتی اور کبھی کہتی کہ میں خود تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر بھی اماں کا دل و دماغ صرف اپنے عاشق کے لیے سوچتا۔ مجھے جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماں کے نزدیک اس کے دوسرے شوہر سے زیادہ اور کچھ نہیں، تو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے بنائے گھر میں جا کر رہنے لگوں گی، جہاں مجھے اپنے سوتیلے باپ کی طرح کی گندی نظریں برداشت کرنے کو نہ ملیں گی۔ میں اکیلی ضرور ہوں گی مگر حالات ایسے نہ ہوں گے جیسے یہاں ہیں۔ میں نے اپنی اماں سے یہ بات صاف صاف کہہ دی تھی کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو نہ روکا تو میں ایک دن آپ کو چھوڑ کر واپس چلی جاؤں گی۔ تو اماں دہل کر رہ گئیں۔ اماں کو کسی نے یہ پٹی پڑھا دی تھی کہ تم اپنی بیٹی کو پیار و محبت سے بہلا پھسلا کر رکھا کرو تو وہ تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑ کر جائے گی۔ حقیقت بات یہ تھی کہ اگر مجھے صرف ماں کا پیار ہی مل جاتا تو میں کبھی واپس جانے کی بات نہ کرتی۔ بہرحال اماں نے کچھ وقت کے لیے اپنا رویہ درست کر لیا۔ وہ مجھے وقت دینے لگیں اور میری ہر بات کو سنتی ضرور تھی مگر آخرکار اپنی ہی مرضی کرتی۔ میں بھی اسی میں راضی ہوتی چلی جا رہی تھی کیونکہ مجھے بھی اکیلے گھر میں رہنے سے خوف آتا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جہاں رہوں ماں کے سائے تلے رہوں، کیونکہ یہ دنیا اکیلی لڑکی عورت کو جینے نہیں دیتی۔ میں تو پھر ابھی معصوم بچی تھی۔ خیر، اپنے ابا کے گھر جانے کا ارادہ میں نے ملتوی کر دیا۔ میں اپنی ماں کی محبت کو پا کر بے حد خوش تھی۔ اب تو میں اپنے سوتیلے باپ کو گھور کر دیکھ لیتی اور جو بات مجھے پسند نہ آتی اس کا اچھے سے جواب دیتی۔ اب میں 16 برس کی ہو گئی تھی۔ میں کسی صورت کسی سے ڈرنے والوں میں سے نہ تھی۔ میں اپنے سوتیلے باپ کو بھی چٹاخ چٹاخ جواب دیا کرتی
وہ بھی اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ یہ چھوٹی زویا نہیں رہی جو اس کی ہر بات، اس کا طعنہ برداشت کرے اور اپنی حفاظت نہ کر سکے۔ اب میں جوان ہو گئی تھی اور اس شخص کی گھٹیا غلیظ نظروں کا سامنا ڈٹ کر کرتی، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میں اپنے سوتیلے باپ کے سامنے حوصلہ برقرار رکھتی، مگر اندر ہی اندر مجھے یہ خوف کھائے جاتا کہ اب تو میں جوان ہو گئی ہوں اور میرے سوتیلے باپ کی نظریں پہلے سے زیادہ گندی ہو گئی تھیں۔ وہ کسی بھی وقت عزت پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی کہ مجھے محفوظ رکھنا۔ میری ماں جس انسان سے محبت کرتی تھی، وہ شخص میری ماں کے ساتھ قطعاً مخلص نہ تھا۔ وہ اماں کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں پر نظر رکھنے میں ہر وقت مصروف رہتا۔ میری ایک بے حد قریبی سہیلی تھی جس کا میرے گھر آنا جانا تھا، جو اکثر مجھے ملنے آیا کرتی۔ ہنا کئی بار مجھ سے یہ شکایت کر چکی تھی کہ تمہارے ابا کی نظر صاف نہیں۔ میں ہمیشہ ہنا سے کہتی کہ یہ میرا باپ نہیں اور خدا را اسے میرا باپ کہہ کر مت بلایا کرو۔ ہنا مجھ سے کہتی، جو بھی ہے تمہاری ماں کا شوہر ہی ہے، تم جتنا مرضی اس بات کا انکار کرو مگر وہ رشتے میں تمہارا باپ ہی لگتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی کرتوتیں ایسی نہیں کہ اسے باپ کا درجہ دیا جائے۔ میں اور ہنا گھنٹوں اس موضوع پر بات کرتی اور آخر کار یہی نتیجہ نکلتا کہ یہ انسان باپ کہلانے کے لائق نہیں۔ مگر اماں کو کون سمجھاتا؟ اماں کو تو سوائے اپنے شوہر کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی اماں اپنے شوہر کے گن گاتی۔ میں نے ایک دن ہنا سے کہا کہ میں سوچتی ہوں کیوں نہ اب میں اپنے ابا کے گھر آ کر رہنے لگوں۔ ہنا کو یہ میری بات پسند آئی۔ وہ کہنے لگی، تم بالکل صحیح سوچ رہی ہو، تمہارا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنے باپ کے گھر آ کر رہو، کیونکہ تمہارے سوتیلے باپ کی نظر بہت غلیظ ہے اور کوئی پتہ نہیں کب تم پر وار کر دے۔ میں نے کہا، اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر میں اپنے ابا کے گھر آ کر رہوں تو میری جان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گے؟ ہنا مجھے مشورہ دو۔ تو وہ بولی، تم اپنی دادی اماں کو اپنے ساتھ گھر میں رکھ سکتی ہو، وہ حیات ہے نا؟ تو ایسے میں تم کیوں غیر لوگوں کے سہارے بیٹھی رہو؟ تم اپنی دادی کے ساتھ جا کر رہ سکتی ہو۔ ویسے بھی وہ اپنے دوسرے بیٹے کے ہاں بہت اذیت کاٹ رہی ہیں۔ تمہارے چچا جو کہ انتہائی لالچی انسان ہے، تمہاری دادی ماں کا تمہارے چچا اور چچی نے برا حال کر رکھا ہے۔ تمہارا ایک یہ فیصلہ تمہاری دادی کے حق میں بھی بہت بہتر رہے گا۔ میں نے ہنا کی بات سنی تو مجھے دادی کی فکر کھانے لگی۔ میں نے سوچا کہ باپ تو میرا اس دنیا میں نہیں رہا، اب میرے باپ کی ماں ہی میرا سب کچھ ہے، تو کیوں نہ دادی کا سہارا بن جاؤں۔ اس بے سہارا کو بھی سہارا مل جائے گا اور مجھ اکیلی کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ میں نے ایک دن اپنی ماں کو واضح طور پر یہ کہا کہ اب میں کچھ دن تک اس گھر میں ہوں، پھر میں ابا کے گھر چلی جاؤں گی۔ مگر اماں کو اب میرے کہیں جانے سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ اماں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگا ہے وہی کرو، کبھی کبھار مجھے ملنے آ جایا کرنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ بہرحال اماں کی بات سن کر دکھ ہوا، مگر میں اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ اماں سے جاتے وقت ایک بار پھر پوچھا، کیا آپ میرے ساتھ چلنا چاہتی ہیں؟ اماں نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی بیٹا۔ میں نے اس انسان کی محبت میں سب فیصلے کیے ہیں، اب میں اپنے کیے گئے فیصلوں کو رد نہیں کر سکتی۔ تم یہاں نہیں رہنا چاہتی تو شوق سے جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی، مگر ہاں اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنا خیال رکھنا اور چکر لگاتی رہنا۔ اماں سے گلے ملتے ہوئے آنکھوں میں آنسو تھے۔ خیر، جاتے جاتے اماں سے کہا کہ میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، جب جی چاہے گا آپ میرے ساتھ آ کر رہ سکتی ہیں، اور میں بھی گاہے بگاہے یہاں چکر لگاتی رہا کروں گی۔ اماں نے بات سنی تو مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی میں تمہاری منتظر رہوں گی۔ میں نے اللہ حافظ کہا اور چچا کے گھر کی طرف نکل پڑی۔ کچھ سفر طے کیا اور وہاں پہنچ گئی۔ جو ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے چچی کی قہر آلود آواز سنائی دی۔ وہ باہر آئیں اور مجھے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ میں نے زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا کہ میں دادی کو لینے آئی ہوں۔ چچی بھی یہ بات نہ جانتی تھی کہ وہ گھر میرے نام لگا گئے ہیں۔ انہیں بھی یہی لگتا تھا کہ ابا نے وہ گھر اب تک خریدا ہی نہیں۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ جس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے وہ گھر ابا نے خرید لیا تھا۔ خیر، دادی کے بارے میں پوچھا تو چچی نے فوراً سے پہلے دادی کو آواز دی کہ لو، تمہاری ایک اور وارث پیدا ہو گئی ہے، اور مجھ سے کہنے لگی کہ جاؤ، خدا تمہارا بھلا کرے، کچھ وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے اس عورت کو یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ تمہاری دادی میری جان کا عذاب بن چکی ہے۔
اتنے میں دادی کو باہر آتے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دادی بوڑھی تھی اور چلنے سے قاصر تھی۔ میں نے انہیں سہارا دے کر بامشکل رکشے میں سوار کیا اور اپنے گھر لے گئی۔ دادی کے جھریوں بھرے چہرے پر آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا ایک ہی تابع دار بیٹا اللہ نے دیا تھا، وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ میں نے دادی کو سمجھایا کہ ابا جتنا وعدہ اپنے رب سے کر کے آئے تھے وہ وعدہ پورا کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب آپ ایسی باتیں کر کے خود کو گنہگار نہ کریں۔ آپ پریشان مت ہو دادی، میں ہوں نا، اب آپ اور میں اسی گھر میں رہیں گے۔ دادی حیرانی سے میرا چہرہ دیکھنے لگی اور کہا کہ تم اس گھر کا کرایہ کہاں سے دو گی؟ میں نے دادی کو بتایا کہ یہ گھر میرے نام ہے، ابا نے اچھے وقتوں میں خرید کر میرے نام لگا دیا تھا، اسی لیے مجھے یہاں رہتے ہوئے کرائے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کھانا پینا اور باقی اخراجات کے لیے میں کوئی نہ کوئی اچھی اور مناسب نوکری تلاش کر لوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ آپ کا ساتھ میرے لیے طاقت اور ہمت ہے۔ آپ میرے ساتھ ہوں گی تو مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دادی نے بولا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں بیٹی۔ اور ہم نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں ہر قسم کا سکون تھا، کمی تھی تو صرف تھوڑے پیسوں کی۔ میں نے اپنی سہیلی ہنا سے کہا کہ کسی کام کا بندوبست کر دو اور پھر ہم دونوں مل کر نوکری تلاش کرنے لگے۔ ہنا کا کہنا تھا کہ اگر تمہیں کسی گھر میں چھوٹا موٹا کام مل جائے تو تم سکون کی زندگی گزار سکتی ہو، کیونکہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ ہم دونوں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ ہنا کے والدین بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور 1 مہینے کا راشن دینے کا فیصلہ کیا۔ ہنا کی ماں نے مجھ سے کہا کہ اس مہینے ہم تم لوگوں کو راشن ڈال دیتے ہیں، تم تسلی سے اچھی نوکری ڈھونڈ لو تاکہ تمہیں اپنا سرکل چلانے میں آسانی ہو جائے۔ ہنا کی اماں کو گلے لگاتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا لگتا تھا میں نے بہت عرصے سے اپنے اندر آنسوؤں کو روکے رکھا تھا، اور آج تھوڑی سی ہمدردی ملتے ہی میرے آنسو کسی سیلاب کی طرح آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ ہنا کی اماں نے مجھے تسلی دی اور میرے سر پر پیار بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم نے جو نیکی کی ہے تمہیں اس کا اجر ضرور ملے گا بیٹی۔ تم اپنی دادی کو اپنے پاس لے کر بہت بڑی نیکی کی حصہ بن چکی ہو، کیونکہ تمہاری چچی نے تمہاری دادی پر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی۔ یہ تم نے بہت نیکی کا کام کیا ہے۔ میں نے ہنا کی اماں کو بتایا کہ آنٹی یہ مشورہ مجھے آپ کی بیٹی نے ہی دیا تھا، اور ہنا کے مشورے پر غور کر کے ہی میں دادی کو ساتھ لے کر آئی ہوں۔ خیر، میں نے ہنا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہنا تم بھی میری اس نیکی کی حصے دار ہو۔ تم نے ایک ایسا کام کیا ہے جو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، شام ہونے لگی، مجھے دادی کی فکر کھانے لگی۔ میں نے جلدی سے راشن کا تھیلا پکڑا اور گھر کی طرف چل دی۔ جو ہی گھر پہنچی تو دادی پریشان حال صحن میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دادی نے آ کر دروازہ کھولا اور کہنے لگی، مجھے اکیلے اس گھر میں بڑا خوف آتا ہے۔ میں نے دادی کو سمجھایا کہ آپ ڈریں مت، یہ ہمارا اپنا گھر ہے اور اپنے گھر میں کون ڈرتا ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ ابھی تو کچھ وقت کے لیے میں گھر سے غائب ہوتی ہوں، مگر جب مجھے نوکری مل گئی تو میرا پورا دن کام میں لگ جایا کرے گا، پھر بھی آپ کو اکیلے ہی گھر میں رہنا پڑے گا، اسی لیے آپ خود کو مضبوط رکھیں۔ اگر آپ یوں ہی کمزور پڑ جائیں گی تو میں کیسے کام کر پاؤں گی؟ میں تو ایک قدم بھی آپ کی دی گئی ہمت اور حوصلے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ آپ میرے لیے بہت بڑی طاقت ہیں۔ آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہی تو مجھ میں اتنی ہمت اور حوصلہ آیا ہے۔ دادی کو سمجھاتے ہوئے میں جلدی سے کچن میں جانے لگی اور راشن میں سے دال اور چاول نکال کر پکانے لگی۔ دادی صبح سے بھوکی تھی اور اب تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا۔ دادی اور میں نے مل کر پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد سونے کی تیاری کی، کیونکہ مجھے اگلی صبح پھر کام کی تلاش میں مارے مارے پھرنا تھا۔ صبح ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ہنا کھڑی تھی، بڑی خوش تھی۔ خیر ہے ہنا، آج بڑی خوش ہو؟ میں نے ہنا سے کہا، میری سہیلی، میری جان سے پیاری سہیلی کی مشکلات آسان ہوں گی تو میں تو خوش ہوں گی نا۔ خیر، میں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی صحن میں آ گئی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی آئی۔ تمہارے لیے بہت اچھی جگہ کام ڈھونڈ کر آئی ہوں، اور یہ کام مجھے اماں نے بتایا ہے۔ جلدی بتاؤ کیسا کام ہے؟ ارے ہمارے گاؤں سے باہر کچھ فاصلے پر ایک حویلی ہے نا، حویلی میں کام کرنے کے لیے انہیں لڑکی چاہیے۔ میں ہنا کی بات سن کر سنجیدہ ہو گئی۔ دیکھو زویا،
اس میں غصہ کرنے والی بات نہیں، تم پڑھی لکھی ہوتی تو کہیں تمہیں اچھا کام مل جاتا، مگر ان حالات میں تمہیں کہاں اچھا کام ملے گا؟ جہاں بھی کام ملے گا نا، کسی حویلی یا کوٹھی میں کام کر کے گزارا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے یہ حویلی تھوڑی دور تو ہے مگر لوگ بڑے اچھے ہیں، کیونکہ اماں نے ساری زندگی اس حویلی میں کام کیا ہے۔ اب اماں بیمار رہنے لگی ہیں تو اماں نے کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا، نہیں تو آج اماں کی جگہ میں اس حویلی میں کام کر رہی ہوتی، مگر میں اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر رہی۔ تم تو جانتی ہو میں کالج جاتی ہوں اور پڑھتی ہوں، اسی لیے پڑھائی چھوڑ کر کام نہیں کر سکتی۔ اماں نے مجھ سے تمہارے لیے بات کی، مگر اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کوئی اور کام ڈھونڈ لیں گے۔ حویلی والوں کو جواب دے دیتے ہیں، ہم نے کون سا حویلی والوں کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اس کام کے لیے ہاں کر دی۔ میں نے حنا سے کہا کہ میں پورا دن حویلی میں کام کیا کروں گی تو پیچھے سے دادی کا خیال کون رکھے گا؟ حنا نے کہنے لگی، اس بات کی بھی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، دادی کا خیال اماں رکھیں گی، اماں کون سا دور رہتی ہیں، میں بھی دن میں 2-3 چکر لگا لیا کروں گی اور دادی کو جس شے کی ضرورت ہوا کرے گی دے جایا کروں گی، سکون ہوگا تو دادی بھی اچھی خاصی صحت تندرستی کی طرف چلتی جائیں گی۔ دیکھنا تم اچھے پیسے کما لو گی اور جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں کریانے کی دکان کھول لیں گے۔ مجھے حنا کی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، میں نے بھی وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آج سے حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا اور حنا سے کہا کہ اپنی اماں سے کہو ایک بار مجھے وہاں چھوڑ آئیں، پھر میں خود چلی جایا کروں گی۔ حنا نے یوں ہی اپنی اماں سے بات کی اور وہ مجھے حویلی چھوڑنے پر رضامند ہو گئی۔ دادی کو ناشتہ کروانے کے بعد اللہ حافظ کہہ کر میں نکل پڑی تھی۔ حویلی ہمارے گاؤں سے خاصی دور پڑتی تھی، کیونکہ گاؤں اور حویلی کے درمیان گھنا جنگل تھا۔ میں اور حنا کی ماں جنگل تک پہنچی تو حنا کی ماں بولی، دیکھو زویا، تمہیں چاہے بیٹا جتنی مرضی واپسی پر دیر ہو جائے مگر اس جنگل میں کہیں پر نہیں رکو گی، یقین کرو سانس لینے کے لیے بھی نہیں، کیونکہ اس جنگل کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہ سیب زدہ ہے، یہاں جنات کا بسیرا ہے، اس جنگل میں خطرناک چڑیلوں کا سایہ ہے، اسی قسم کی کئی افواہیں اس بارے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب یہ رب جانتا ہے کہ یہ سب باتیں ہیں یا افواہیں یا پھر ان میں کوئی حقیقت چھپی ہے۔ میں نے اتنا عرصہ اس حویلی میں کام کیا ہے، میرا راستہ آنے جانے کا یہی ہوتا تھا، مجھے روزانہ جنگل سے گزر کے جانا پڑتا اور مغرب کے بعد تک جنگل سے گزر کر ہی واپس گھر آنا پڑتا، مگر میرے ساتھ ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جسے دیکھ یا سن کر میں بہت خوف زدہ ہو گئی ہوں اور دوبارہ کبھی اس طرف پاؤں نہ رکھنے کا سوچا ہو۔ میرے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ خیر، حنا کی اماں پہلے دن مجھے کام پر چھوڑ کر لوٹ گئیں۔ آج میرا حویلی میں پہلا دن تھا، میں دل لگا کر کام کر رہی تھی، مالکن خوش تھی، اسے میرا کام پسند آیا تھا۔ حویلی میں برتن دھونا، جھاڑو پوچھا کرنا اور کھانا بنانے کا کام مجھے ملا تھا، پورا دن وہیں لگ جاتا۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ میں جس قدر محنت اور دل لگا کر یہاں کام کروں گی اتنا ہی یہ مالکن میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ میں نے جلدی سے کام نپٹا لیا، کسی کے ساتھ بھی فضول بات کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مجھے پیچھے سے دادی کی فکر لگی رہتی کہ مجھے جا کر دادی کو بھی دیکھنا ہے۔ مالکن نے ایک احسان میرے سر پر کر دیا، وہ یہ تھا کہ اس نے رات کا کھانا پکانے سے منع کر دیا اور کہا، جو کھانا ہمارے گھر بنا کرے گا تم وہی اپنے اور اپنی دادی کے لیے لے جایا کرنا۔ ان کی یہ بات سن کر میں بے حد خوش ہو گئی تھی۔ اب مجھے یہ تسلی تھی کہ چاہے جس وقت بھی گھر کو لوٹوں کھانے کی پریشانی تو نہ ہوگی، کھانا یہیں سے لے جایا کروں گی۔ مالکن مجھے اچھا خاصا کھانا ڈال کر دیتی اور کہتی جتنا دل کرتا ہے اتنا اپنے ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ گھر جا کے تھکنے کی ضرورت نہیں، تم یہیں پر بہت محنت کرتی ہو۔ میں بھی خوش تھی، میرا یہاں کام کرتے ہوئے دل لگ گیا تھا، لوگ اچھے تھے، محبت کرنے والے، احساس کرنے والے تھے۔ بس مالکوں سے ایک ہی گلہ تھا کہ چھٹی بہت دیر سے دیتے، کام کرتے کرتے مغرب ہو جاتی اور گھر پہنچتے پہنچتے عشاء ہو جاتی۔ میں بس اپنی مالکن سے یہی کہتی کہ مجھے آپ مغرب سے پہلے چھٹی دے دیا کریں، جو کہ خاصی مشکل بات تھی۔ رات کا کھانا ان لوگوں کو کھلا کر پھر ہی مجھے گھر آنا ہوتا۔ جنگل سے واپس جاتے ہوئے مجھے بڑا خوف آتا، کیونکہ میں حنا کی اماں کی طرح
سمجھدار نہ تھی، مجھے لگتا تھا کہ کوئی میرے ارد گرد بلکہ میرے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چل رہا ہے، کوئی طاقت میرے سر پر منڈلا رہی ہے جو مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ شاید یہ میرے وسوسے اور میرے وہمات تھے، مگر کچھ تو تھا۔ اب مجھے خوف آنے لگا تھا، روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں حویلی آتی، وہیں رہتی اور جب خوب اندھیرا ہوتا تو گھر کے لیے نکلتی۔ جنگل کا راستہ مجھے بڑا دشوار لگتا تھا۔ ہمارے گاؤں کی طرف حویلی سے کوئی اور راستہ جاتا بھی نہ تھا، صرف یہی راستہ تھا جو جنگل سے ہو کر گاؤں تک جاتا۔ شروع میں تو بس مجھے تھوڑا سا خوف آتا، مگر میں زبان پہ ذکر الہی جاری رکھتی اور یہاں سے گزر جاتی۔ اب جو وقت گزرتا جا رہا تھا میں بہت زیادہ گھبرانے لگی تھی۔ صبح آتے ہوئے تو کوئی مشکل پیش نہ آتی، کیونکہ دن کے اجالے میں جنگل میں بالکل کوئی بھی خوف محسوس نہ ہوتا تھا، مگر رات کے اندھیرے میں بے حد خوف مجھے آن گھیرتا، اور میری کوشش ہوتی کہ مجھے مالکن جلدی چھٹی دے دیا کرے تاکہ میں باوقت گھر پہنچ جاؤں، مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ یہی کہتی کہ سارا کام مکمل کر کے ہی تمہیں چھٹی مل سکتی ہے، ویسے نہیں۔ کام کر کے میں بے تحاشا تھکی ہوئی تھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے ان سے کہا، آج آپ مجھے جلدی جانے دیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہوتی، اور دادی بھی آج ٹھیک نہیں تھی۔ خیر انہوں نے جلدی چھٹی دے دی اور کہا کہ یہ کچھ دوائیاں منگوائی ہیں، ساتھ لیتی جانا، دادی کو بھی کھلا دینا، کیونکہ مجھے تمہاری چھٹی کرنا بالکل منظور نہیں۔ تم کل ٹھیک ہوگی تو ہی کام پر آؤ گی نا، اس لیے یاد سے دوائی کھا لینا، چھٹی مت کرنا، تمہاری چھٹی مجھے قطعاً منظور نہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، دوائی لی اور گھر جانے کے لیے نکل آئی۔ آج میں مغرب سے پہلے گھر جا رہی تھی، اور پھر جب میں جنگل کے درمیان پہنچی تو مجھے لگا کہ میرے قدم سے کوئی قدم ملا کر چل رہا ہے۔ تبھی ہنا کی ماں کی باتیں دماغ میں گھومنے لگی کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگی تھی، مارے خوف کے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور تیز قدم چلتی ہوئی گھر کی طرف جانے لگی۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد آخر کار میں پہنچ گئی۔ جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دادی نے دروازہ کھولا۔ میری حالت دیکھ کر وہ بھی فکر مند ہو گئی۔ دادی نے مجھے سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا۔ میں بخار میں تپ رہی تھی۔ دادی پریشان ہو کر مجھ سے بولی کہ بیٹا تمہیں تو بڑا تیز بخار ہے۔ دادی یہ کھانا میں لے کر آئی ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا کھانا ڈال دیں تاکہ میں کھانا کھاتے ہی دوائی کھا کر سو جاؤں۔ دادی مجھے دیکھ کر پریشان ہونے لگی اور بولی کہ تم آرام کرو، میں جلدی سے تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لے آتی ہوں۔ دادی نے میرے لیے کھانا نکالا اور جلدی سے مجھے لا کر دے دیا۔ کھانا کھاتے ہی میں نے دوائی لی اور ایسی بے ہوشی کی نیند سوئی کہ پھر مجھے صبح تک کوئی ہوش نہ رہی۔ صبح ہوتے ہی دادی نے مجھے جگانا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر طبیعت ٹھیک ہے تو حویلی سے ہو آؤ، اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں محسوس ہوتی تو آج کے دن آرام کر لو، کل چلی جانا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور دادی سے کہا کہ نہیں، مالکن نے چھٹی کرنے سے منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو چھٹی نہیں کرنی۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور کام پر نکل پڑی۔ آج بنا کچھ کھائے پیے ہی میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد حویلی پہنچ گئی۔ مالکن کو لگتا تھا کہ میں طبیعت خراب ہونے کے باعث چھٹی کر لوں گی، مگر جب انہوں نے مجھے دیکھا، دیکھتے ہی ان کی سانس میں سانس آ گئی اور کہا شکر ہے تم آ گئی، میں تو سمجھ رہی تھی زویا کہ آج تم چھٹی کر لو گی۔ مالکن بخار تو مجھے بہت تیز تھا، میں رات کو دوائی کھا کر سو گئی تھی، مگر صبح میری آنکھیں نہ کھلی۔ دادی نے اچانک سے جگایا اور کہا کہ آج چھٹی کر لو، تو میں نے دادی سے کہا کہ نہیں، میرا کام پر جانا بہت ضروری ہے، اسی لیے دوڑتی ہوئی چلی آئی ہوں۔ مالکن میری بات سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے تم نے کچھ کھایا نہیں ہوگا جو دوڑتی چلی آئی ہو۔ جی مالکن، میں نے ناشتہ نہیں کیا، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج دادی کو بھی ناشتہ نہیں کروایا۔ ارے پریشان مت ہو، تمہاری دادی کے ہاں ناشتہ بھجوا دیتی ہوں، سب سے پہلے تم کچھ کھا لو۔ میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ مالکن ناشتہ کرنے لگی اور ایک ایک کر کے حویلی کے سارے لوگ ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے ہونے لگے۔ سب ناشتہ کر رہے تھے، تبھی مالکن نے مجھے آواز دے کے کہا زویا تم خود بھی ناشتہ کر لو اور اپنی دادی کے لیے ناشتہ بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ اپنے گھر بھیج دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، ڈرائیور کو گھر بھیجا اور اس کے بعد خود کھانے بیٹھ گئی۔ ناشتے کے بعد دوائی بھی کھائی اور زور و شور سے کام میں لگ گئی۔ بخار تو اب نہیں تھا، مگر کہیں کہیں جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ آج کام کر کے میں بہت تھک گئی تھی، گھر جانے کے لیے بھی بڑی دیر ہو گئی تھی۔
آج مجھے مغرب سے بھی کہیں زیادہ وقت حویلی میں ہی لگ گیا۔ عشاء کے بعد جا کر کاموں سے فارغ ہوئی۔ اب مجھے اکیلے گھر جاتے ہوئے خوف آ رہا تھا، دل دہل رہا تھا۔ خیر، اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا۔ حویلی سے جنگل تک کا سفر تو آرام سے طے کر لیا، مگر اب جنگل سے گھر تک کا سفر طے کرتے ہوئے موت دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی جنگل میں پہنچی ہی تھی کہ مجھے خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور مارے ڈر کے ایک پیڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جو ہی بیٹھی تو ایسا لگا کہ میرے ارد گرد کچھ سائے منڈلا رہے ہیں۔ سایوں سے گھبراتے ہوئے سر گھٹنوں میں دبا لیا، اور جب سر اٹھا کر دیکھا تو ایک جگنو میرے قریب منڈلا رہا تھا۔ جگنو کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہوئی، مگر خوش بھی تھی کیونکہ مجھے جگنو بہت پسند تھے۔ آج پہلی بار جگنو کو اتنے قریب سے دیکھا، مگر ایسے لگتا تھا وہ کہنا چاہتا ہو کہ آؤ اٹھو زویا، میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلتی آؤ۔ جگنو کو دیکھ کر میں سدھ بدھ کھو بیٹھی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے مجھے جنگل کا پورا وہ بھیانک راستہ پار کروایا۔ اب یہ معمول بن چکا تھا، جگنو روز مجھے جنگل کے پاس ملتا اور یوں ہی روشنی کے ساتھ مجھے جنگل پار کروا دیتا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ جب میں جنگل کے قریب پہنچی تو مجھے وہ پیڑ کے پاس نظر آیا۔ آج میرے ساتھ ایک عجیب سانحہ پیش آیا تھا۔ میں اس سانحہ سے بے خبر تھی۔ جو ہی میں درخت کے قریب پہنچی تو جگنو مجھے مخاطب ہو کر مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ جگنو کو بولتا دیکھ کر میں مزید ڈر گئی تھی۔ میں نے خود کو اس سے چھپانا چاہا، مگر جہاں جا کر چھپتی وہیں آ جاتا اور کہتا، میں بولنے والا جگنو ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا تھا اور تم مجھ سے ڈر کر چھپ رہی ہو۔ میں نے اس کی باتوں کو غور سے سنا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جنگل کے راستے میں آج تمہیں بہت زیادہ خزانہ ملنے والا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی اور سوچا، اگر آج مجھے یہ خزانہ مل جاتا ہے تو میں دنیا کی امیر ترین لڑکی بن جاؤں گی اور مجھے مالکن کے ہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں اس کے بتائے گئے راستے پر چلنے لگی تھی، مگر آج مجھے خوف نہیں آ رہا تھا۔ جو ہی میں جنگل کے بیچ پہنچی تو مجھے وہاں خزانے کا ڈھیر لگا نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہی جگنو خزانے کی حفاظت کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں مسکرانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جگنو خوبصورت لڑکے کی شکل اختیار کرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی اور مارے خوف کے میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ زبان سے کوئی لفظ نکل نہ پا رہا تھا۔ میں تو جیسے سکتے میں چلی گئی تھی اور مسلسل اس جگنو کو لڑکا بنتے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سامنے خوبصورت نوجوان لڑکا ظاہر ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ بنا پلکیں جھپکائے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی دل و دماغ پر بسیرا کر رہی تھی۔ ہومی مجھے دیکھ کر بے حد مسکرا رہا تھا۔ تب اس نے ڈھیر سارا خزانہ اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارا ہے، تم یہ لے کر جا سکتی ہو۔ میں نے حیرانی سے اس کا منہ دیکھا۔ تبھی میری زبان سے یہ لفظ نکلے، تم تو جگنو تھے، ایک دم سے لڑکے کی شکل کیسے اختیار کر لی؟ اس نے بتایا، میں اس خزانے کا مالک ہوں، جنزادہ ہوں، میرا نام فارس ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں غم کی ماری اس جنگل سے گزرتے دیکھا، تمہاری کہانی میں اچھے سے سمجھ گیا تھا، اسی لیے جگنو بن کر تمہیں اس جنگل کا راستہ پار کرواتا رہا۔ تم سے بہت محبت ہو گئی ہے، اسی محبت کے ہاتھوں تنگ آ کر میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا رہا۔ اب یہ خزانہ تمہارا ہے، جتنا جی چاہے یہاں سے لے کر جا سکتی ہو، مگر ایک وعدہ کرو زویا، مجھے بھولو گی نہیں کبھی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیا تم اتنی عنایت کر دو گی کہ مجھے اپنا ساتھ دے دو؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں آؤں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ اسی طرح اسی روپ میں اپنی زندگی گزار دوں گا۔ مجھے بھی پہلی نظر میں جنزادے سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے فارس سے کہا کہ مجھے بھی پہلی ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی۔ پہلے تو میں اسے دیکھ کر کانپ اٹھی تھی، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مجھ پر کیسا جادو کیا کہ میرے دل میں اس کی محبت جاگ اٹھی۔ میں اس کی بات پہ ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی۔ فارس میرے ساتھ گھر آیا، دادی سے ہاتھ مانگنے لگا، مگر وہ غیر انسانی مخلوق ہے، یہ بات میرے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ دادی نے فارس سے میری شادی کر دی اور ہم دونوں ایک خوبصورت کوٹھی میں رہنے لگے۔ تبھی ایک دن مجھے اماں کی خبر ملی، پتہ چلا میرے سوتیلے باپ نے اماں کو آگ لگا کر جلانے کی کوشش کی ہے اور اماں کا جسم بہت زیادہ جھلس چکا ہے۔
سوتیلے باپ نے ماں کو طلاق دے دی۔ تبھی فارس کی اجازت سے اپنی ماں کو میں اپنے پاس لے آئی۔ آج میری ماں میرے گھر میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے اور اپنے کیے گئے سلوک سے میری اماں آج بھی نادم ہے۔ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے اتنی مشکلات کے بعد آسانی کا راستہ دکھایا۔